بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مخدوم کائنات مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محب الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محب الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی ورحمنی و حفظنی و ارشدنی زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے امام فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی غضب کا ازدہا بن جایا کرتی تھی لیکن مدینے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لاٹھی غریبوں کا سہارا بن جاتی ہے عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کی ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر تک ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کا سامان بٹورنے کی کوشش کریں گے گفتگو سے پہلے میں سلام کر لوں تاکہ آپ میرے سلام کرنے کی گواہی میدان محشر میں دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھائی غلام ربانی صاحب قبلہ محترم رمز جلال آبادی بھائی اللہ سلامت رکھے خوبصورت نعت کہنے والے ثاقب القادری صاحب عارسی صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم نسیم سحر صاحب قبلہ میرے بھائی ڈاکٹر تابش رضا تابش صاحب قبلہ جو موجود ہیں اسکرین پر عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اس خوبصورت لہجے کے عظیم ثناخواں جناب محترم طفیل شمسی غازی پوری جو سیدی الشاہ سرکار سرکاہی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے لاڈلے سیدنا الشاہ سرکار شمس المشائخ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے صاحب سجادہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے بڑی محنت اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اپنے والدین کی دعائیں لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں لاک ڈاؤن 2020 کے اس پرفتن دور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو رہا ہے پروردگار عالم ان کے اس مخلصانہ قدم کی وجہ سے مجھے برکتیں عطا فرمائیں میں معذرت چاہتا ہوں بہت سارے میرے ایسے بھی احباب ہیں جو کمنٹس میں میرے سامنے نہیں میں تو نہیں رہتا زیادہ موبائل کی اسکرین پر وہ آن لائن فیس بک گروپ کے ذریعے سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے وہ قائل نہیں ہیں میں معذرت چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بہتر ہیں اور اپنے اس فیصلے میں مجھ سے بہتر ہیں وہ لیکن کیا کروں مجبور ہوں حضور کے ذکر کرنے سے ہم بھی کیا کروں دل نہیں مانتا
جلسوں پر پابندی ہے، مشاعروں پر پابندی ہے، تو کیا حضور کے ذکر پر بھی پابندی لگا دی جائے؟ حضور کی نعت بھی نہ کوئی پڑھے، حضور کا ذکر بھی کوئی نہ کرے؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں قبول کرتا۔ ایسے دور میں خاموشی سے ہم نئی نسلوں کے ہاتھ میں 10 20 25 50 ہزار روپے کا موبائل دے کر کے اسے دنیاوی فحاشی مناظر کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیں، چن چن کر کے۔ ایک عظیم دانشور نے کہا ہے کہ آپ سے ہو سکے تو آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے ہیرا نکالنے کی کوشش کریں۔ غالباً وہی نظریہ ہے میرے ان بھائیوں کا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کے ارادے سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، میں بھی اسی مسلک کا ناشر ہوں، اور بلکہ جو اس مسلک کی راہ کے مسافر ہیں میں ان کے گرد و غبار کو پیشانی پر ملتا ہوں۔ بھائی محترم محمد علی فیضی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، محترم عامر صاحب اور یہ تمام تر احباب جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا 2 شعر 4 مصرع پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا مطلع ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ۔ ڈاکٹر اقبال ہیں، بھلے ہی ان کے شکوہ جواب شکوہ پر بہت سارے مباحث کی میزیں سجی ہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہ صبح کو جب ان کا خادم چائے اور بسکٹ کی ٹرے لے کر کے ان کے قریب جاتا تو وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے۔ وہ ناشتے کی ٹرے رکھتا تو ڈاکٹر اقبال کہتے کہ یہ قرآن شریف لے جاؤ، جزدان میں لپیٹ کے سنبھال کر کے رکھ دو۔ تو خادم کہتا ہے مجھے روزانہ ڈاکٹر اقبال صاحب قلندر لاہوری جس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مجھے اس قرآن کو دھوپ میں گھنٹوں رکھ کے پہلے سکھانا پڑتا تھا، پھر اس کو جزدان کے حوالے میں کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ اس قدر وہ قرآن پڑھتے ہوئے ان پر رقت طاری ہوتی تھی، خشیت طاری ہوتی تھی، خوف کا غلبہ ہوتا تھا کہ قرآن کے صفحات پر ان کے آنسو پھیل جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ بس یہی مصرع، اس مصرع کے حوالے سے محترم سید امام الدین ہاشمی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ سادات لوگ ہیں، بڑے سید لوگ ہیں، بس تھوڑی بہت باتیں ہیں جو اس حوالے سے ہوں گی، میں اسی مصرع کے حوالے سے کچھ بات کروں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ حالات تو بڑے ہی ناگفتہ بے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، امیری نہیں غریبی ہے۔ تیرا طریقہ، تیرا مشرب، تیرا مسلک خودنمائی کی دعوت نہیں دیتا، تصنع کی دعوت نہیں دیتا۔ تیرا مسلک بناوٹی نہیں ہے، تیرا مسلک دکھاوے کا نہیں ہے، تیرا مسلک یہ شو پیس نہیں ہے، تیرا مسلک انکساری کا مسلک ہے، تیرا مسلک اپنے آپ کو گم کرنے کا ہے، خود کو لائٹ پر لانے کا مسلک نہیں ہے۔ یہاں جتنے لوگ شہرت پائے ہوئے ہیں نا، بلڈنگ کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے، پلاٹنگ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ایک مرتبہ اونچی اونچی بلڈنگوں کی بہت ساری تصاویر آئی تھیں اور ایک سوال کیا گیا تھا کہ ان بلڈنگوں کے اوپر کیا لکھا جائے، جو سب سے اچھا جملہ بتا دے گا اسے انعام ملے گا۔ تو کسی نے بتایا کہ اس پر لکھ دو ھذا من فضل ربی، کسی نے کہا کہ لکھ دو اللہ اور اس کے رسول کا نام، کسی نے کہا کہ اس پر لکھ دو اس مکان کا مالک میں ہوں، کسی نے کہا کہ تعمیر جدید کا بورڈ لگا دو، کسی نے کہا کہ تعمیر قدیم کا بورڈ لگا دو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ایک نمبر پہ جس کا جواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پوچھا گیا درویش مزاج کے شخص سے کہ اس بلڈنگ پر کیا لکھوایا جائے کہ وہ نمایاں طور پر نظر آئے، تو اس نے کہا اس بلڈنگ پر لکھا دو
کل من علیہا فان، اللہ اکبر، ہر چیز فنا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بلڈنگوں کو بھی اپنی موت کا خطرہ ہے، پہاڑوں کو بھی لرزہ طاری ہے، انہیں بھی فنا ہونے کی خدشات لاحق ہیں. انکساری کی بات ہے، ترا طریق امیری نہیں غریبی ہے. یہ لیبل نہیں کام آئے گا. بھوک لگے گی تو سند نہیں کام آئے گی، اللہ کا فضل کام آئے گا. ایک عظیم الشان صوفی ہیں میرے آقا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، پرسوں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. بیٹھا تھا ان کے قریب میں ایک صاحب آئے تھے، بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، کچھ ادب کے خلاف بھی مجھے لگا. وہ کہتے ہیں حضور بہت تعریف سن کے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں تو آ گئے ہو، قبر میں کس کے پاس جاؤ گے؟ قبر میں کون تمہاری پریشانی کو دور کرے گا؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ بولے حضور کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. دیکھو اس کے حبیب نے کون سا سسٹم بنا کے رکھا. عہدہ غالب ہے، ہم پر علم غالب ہے، ہم پر بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرنے کا غلبہ حاوی رہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے جو مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اور شاید یہ آپ سب کو بچپن میں آپ نے اپنی ماں، آپ کو اپنی ماؤں نے جب پرورش کے دن سے آپ کو گزارا ہو نا، اس وقت یہ بتایا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اپنے غلاموں کے درمیان گھل مل کے رہا کرتے تھے نا، گھل مل کے رہا کرتے تھے کہ جب کوئی اجنبی آدمی مدینہ شریف میں انٹری کرتا، اجنبی آدمی حضور کی بارگاہ میں آتا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے درمیان یوں بیٹھا ہوا دیکھ کے پوچھتا، من محمد، تم میں محمد کون ہے؟ جب سے حدیث شریف پڑھاؤں اللہ کا شکر ہے کہ بھولتا نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا کہ حضور کی ذات سے اگر کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی حضور کا چہرے مبارکہ اس قدر چمکتا رہتا، اس قدر چمکتا رہتا کہ ہر آنے والا شخص یہ سمجھ لیتا کہ یہی اللہ کے حبیب ہیں. لیکن اس کے باوجود اپنے غلاموں کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اس طریقے سے ان کی جھرمٹ میں رہا کرتے تھے کہ ایک اجنبی آدمی کو بہت دیر لگتی تھی یہ پتا کرنے میں کہ ان میں امام الانبیاء کون ہیں، ان میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارا عالم ہے کہ ہم جسے سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فوراً یہ کہیں گے آپ جانتے ہیں مجھ کو، میں بہت بڑا نظامت کرنے والا شخص ہوں، میں بہت شہرت رکھتا ہوں، کئی ملکوں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں بہت اچھا شاعر ہوں، بہت اچھا خطیب ہوں، میں جامعہ ازہر سے پڑھا ہوا ہوں، میں جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا ہوں، میں جامعہ اسلامیہ کا، جامعہ وغیرہ وغیرہ نام لیتے ہیں لوگ. یعنی ہم دباؤ بناتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ ابھرنے نہ پائے میرے سامنے. اگر کسی چھوٹے ادارے سے کسی بڑی شخصیت کا پروردہ ہو تو میرے ادارے کا نام سن کے وہ دباؤ میں آ جائے. ہم اپنے عہدے کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اپنے دیوانوں مستانوں کے ساتھ، اپنے فرزانوں کے ساتھ، اپنے عاشقاں کے ساتھ رہتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجنبی آدمی دیکھ کے فرماتا کہ تم میں محمد کون ہے. اللہ اکبر. یہ روایت جب میرے آقا کی آگے بڑھی، بس اسی حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد اجازت دیجیے گا. سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ اب وہ کام ہم نہیں کر سکتے. خود کو ہم علوی غلام تو کہہ لیں گے، علی کے در خیرات پانے والا کہہ دیں گے، خود کو علی کے علم کا وارث کہہ دیں گے، لیکن علی کی سنت نہیں ادا کر سکتے. اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. مولا کائنات ایک گھاس ہوتی ہے، گھاس، اس گھاس کو جنگل سے کاٹ کر کے لاتے اور مدینہ شریف میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے بیچتے تھے. مولا کائنات اللہ کبھی کبر نے دکھایا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جس کو عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے. کبھی نہیں. کبھی یہ نہ بتایا آپ نے کہ میں وہ ہوں کہ عرفات کے قریب آگے بڑھتے ہوئے دیار خم میں، وادی خم میں، غدیر خم کے موقع پر حضور نے میرا ہی ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں فرمایا آپ نے، نہیں فرمایا. میں وہ ہوں جس کو لوگ شیر خدا کہتے، یہ نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھاس کاٹ کے اسے بیچا کرتے تھے، اپنے بچوں کی پرورش کیا. مختومہ کائنات کی انکساری کا عالم کیا تھا؟ اپنی اوریجنلٹی کو اللہ کی محبت میں فنا کرتے تھے. انکساری کی چادر اوڑھ کے رہنے والوں قبیلے کی باتیں سنیں آپ.
مخدوم کائنات ہے، مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے میری شادی ہوئی، میرا عقد ہوا تو میں نے سوچا کہ دیکھیں آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی میرے گھر میں کون سا لباس پہن کر کے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتا دوں، اس وقت جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ سب سنانے والے ہیں، میں ان کی گفتگو سننے کا شرف پا جاؤں یہ بڑی بات ہے، خدا کی قسم۔ دانش بھائی میری بات سے آپ متفق ہوں گے، جتنے لوگ اس وقت سماعت کر رہے ہیں میں ان کی گفتگو سننے کے لائق ہو جاؤں، دعا فرمائیں انشاءاللہ العظیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، خوشبو، نماز، عورت۔ مجھے نماز اور عورت کے ٹاپک پر بعد میں بات کرنا، ایک ٹاپک لے کے چلتا ہوں میں، ایک ٹاپک کا 1 منٹ گوشہ۔ مجھے خوشبو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے مجھے خوشبو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ میں نے حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا کہ حضور کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ حضور کی کہ جسم پاک سے نکلنے والے پسینے مبارکہ کے قطروں کو سلیم نے اپنی بیٹی کو دلہن بناتے وقت لگا دیا تھا تو اس کی 7 نسلیں مہک رہی تھیں، 7 نسلیں اس کی مہک رہی تھیں۔ تو حضور جن کے پسینے کے قطرے سے نسلیں مہک جائیں ان کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ فرماتے ہیں حضور کو انکساری کی خوشبو پسند تھی، حضور کو محبت کی خوشبو پسند تھی، حضور کو اخلاق کی خوشبو پسند تھی، حضور کو جھکنے کی خوشبو پسند تھی۔ ترابی مزاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا، مٹی کی کیفیات میں رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم پر تو ہمیشہ عہدہ غالب رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے مخدومہ کائنات، مولائے کائنات۔ فرماتے میں دن بھر یہی سوچتا رہا کہ دیکھیں آج مخدومہ کائنات میرے گھر میں کون سا لباس پہن کر کے، قیمتی لباس پہن کر کے آئے گی جس کے والد کے پسینے کے قطرے نسلوں کو مہکا دیتے، آج اس کی بیٹی میرے گھر پہ کون سا لباس پہن کر کے آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا، جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا کیا دیکھا کہ حضور کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میری آواز سن کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے مجھے سلام کیا، اور میں نے کہا، میں نے جواب دیا اور پھر میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں نے شہزادی کونین سے بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ زمین پر ادب میں بیٹھ گئی۔ جب بیٹھنے لگی تو وہ کہتے ہیں مولائے کائنات میں نے غور سے دیکھا ان کے دوپٹے کو، کیونکہ میں ان کے جسم مبارکہ مطہرہ منورہ کے اوپر جو لباس تھا اس کو دیکھنے کے اشتیاق میں پہلے سے تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں مولائے کائنات میری چیخ نکل گئی، جو دوپٹہ ان کے سر پہ تھا اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولائے کائنات میری چیخ نکل گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ذکر کیا مخدومہ کائنات سے، تو پہلی ہی شادی میں 17 پیوند سے لگے ہوئے دوپٹے۔ کہتے ہیں میرے ابو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک نیا قیمتی کپڑا کچھ دنوں پہلے دیا تھا اور شادی کے دن مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ جو جوڑا ہم نے تمہیں 1 ہفتہ پہلے دیا ہے اسے نکاح کے وقت پہن لینا۔ تو مخدومہ کائنات کہتی ہے میں نے کہا ابو وہ کپڑا میں نے کل ایک غریب عورت کو دے دیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جو لباس تم نے پہن رکھا ہے اسی کو پھر سے دھل کر کے اسی کو نکاح کے پہلے پہن لینا۔ یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ ٹھہر جاؤ میں جبریل سے کہتا ہوں وہ جنت سے لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انکساری تھی۔ بات آگے بڑھتی ہے اس گھرانے کی، جب ماں اور باپ اتنے قیمتی مزاج کے مالک ہوتے ہیں تو بیٹا امام حسین کا کردار کیا ہوتا ہے؟ شہید ہونے کے بعد جب ان کے جسم پاک پر جو کرتا مبارکہ تھا اس کو کھینچنے کے لیے ایک ظالم یزیدی آگے بڑھا نا، تو اس نے آپ کی پیٹھ مبارکہ کو اس نے پلٹ دیا اور پھر کرتے کو کھینچنا چاہا جبہ شریف کو، تو اس کی چیخ نکل گئی اس ظالم یزیدی کی۔ اس نے کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کی پیٹھ کے اس حصے پر کالی کالی پٹیوں کے نشان ہیں۔ دوڑا ہوا اپنے ساتھیوں کو لے کے امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا، کہا تمہارے باپ کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہیں، یہ زخمی نشان کیوں ہیں؟ کوڑوں کے جیسے نشان نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے منع فرمایا تھا، لیکن جب تم پوچھ رہے ہو تو بتا دوں،
یہ نشانات کیوں پائے جا رہے ہیں؟ میرے والد کی عادت تھی مدینہ شریف میں کبھی وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کے مدینے میں نہ جیے، ہمیشہ غربا اور مساکین کی خدمت کرتے نظر آئے۔ اللہ اکبر، راتوں کو اہل مدینہ جب سو جایا کرتے تھے تو میرے باپ مجھ سے کہتے کہ زین العابدین اٹھو، ایک عصا لو۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، پھر بڑے سے بورے میں جس میں راشن ہوا کرتا تھا، جس کو آپ دال کہیں، چاول کہیں، جس کو آپ دیگر اناج کہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی پیٹھ پر اسے لاد کر کے مدینے کے غریب لوگوں کے گھروں کے دروازے پر جا کے چپکے سے رکھ کے چلے آتے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ صبح کو دروازہ کھولتا تو اس کی آنکھیں پھٹ جاتی گھر کے مالک کی، یہ کیا ہوا؟ میں تو بھوکا سویا تھا، میرے گھر کے دروازے پر چاول کی بوریاں کس نے رکھی ہیں؟ اسے کیا خبر اس ناز کے پالے نے رکھی ہے جس کو حضور نے اپنی زبان سے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ کبھی عہدہ غالب نہ رہا، کبھی اس قبیلے میں ہونے کا شرف حاصل ہوا جس قبیلے کے نام کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس کا اظہار نہ کیا۔ اتنی خدمتیں غریبوں کی امام حسین نے کہ پیٹھ پر کالی پٹیوں کی نشان بن گئے۔ آج تو یہ کام اپنے بچوں کے لیے ہم نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے تو کجا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ ہر واقعات سے، ہر باتوں سے ہم متفق نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ دیکھیں بھائی، طفیل شمسی بھائی اور جناب محترم محمود اشرف صاحب قبلہ، جو تمام تر لوگ ہیں، میں ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ پاکستان اور کویت سے بھی ناظرین سماعت کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں تو زیادہ ایسے ہی دن بھر بولتا رہتا ہوں، کبھی کبھی اسکرین پر بھی آ جاتا ہوں۔ ایک بات، اجمیر محلہ میں بیٹھا ہوا تھا، دانش بھائی دیکھیں کہ اجمیر شریف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس گدی کے جو وارث ہیں، اتفاق سے ان کا بھی نام سید وارث حسین چشتی صاحب قبلہ ہے، یہ نام یاد رکھ لیں، سید وارث حسین چشتی صاحب قبلہ۔ میری باتوں کو بہت غور سنیں۔ ارے ماشاءاللہ، محترم ابو طالب وارثی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ان کا نام ہے سید وارث حسین چشتی صاحب قبلہ۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے ان کی محفل میں حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اس اپنی ذات کی گمشدگی کے حوالے سے، اپنے آپ کو کھو دینے کے حوالے سے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی۔ یہ بات ان کی زبان سے نکلی ہے، سن لیں۔ اگر کہیں سے کچھ لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، دربار غریب نواز کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر، جب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، مجھے بتایا ماشاءاللہ بھائی محترم نجم شمسی بھائی نے کہ ان کے چینل پر بھی یہ پروگرام اس وقت واچ ہوا ہے۔ دیگر تمام تر دوستوں کے توسل سے بہت بہت شکریہ۔ ایک شخص بہت ہوتا ہے میری نظر میں، بہت، ایک شخص بہت ہے۔ اتنے لوگ، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو، محترم ہاشم قریشی صاحب بہت بہت سلامت رکھے آپ سب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بات میرے حساب سے مجھے نہیں معلوم ہو، آپ سب تو مجھے بتانے والوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ موسیٰ، تم طور پہاڑ سے اتر کر کے جاؤ اور زمین پر جاؤ، جو چیز سب سے حقیر، گھٹیا ہو، سب سے گری ہوئی ذلیل چیز ہو، کم تر چیز ہو، اسے لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پس و پیش میں پڑ گئے کہ میں کیا لے کے آؤں، یہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں تو اچھی چیزیں لاتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں لوگ، یہاں تو سجود اور قیام و قعود اور رکوع اور تلاوتیں اور سخاوتیں لاتے ہوئے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لرزتے ہوئے دیکھا گیا۔ رب نے حقیر چیز منگوائی ہے، کم تر چیز منگوائی ہے، وہ کیا کروں میں؟ کہتے بڑا ڈھونڈتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا، بڑا ڈھونڈتا رہا، بہت پریشان تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا کہ رب کے اس سوال کا جواب میں کیا پیش کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت تگودوں کے بعد، بڑی بسیار کوشش کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو نہایت گندے نالی سے پانی پی رہا ہے، نہایت گندے پانی سے نالی پی رہا ہے۔ یہ جملہ سید وارث حسین چشتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، اور ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی جس کتاب کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ بہت ہی زبردست کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں وہ، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
موسیٰ علیہ السلام نے اس کتے کو نالی میں، گندی نالی میں گندا پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اندر سے بڑی متلی بے چینی کی کیفیت ہوئی اور حقارت سے اسے دیکھا تو ان کو یاد آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سوال کہ رب نے فرمایا ہے کہ کوئی حقیر چیز لے کے آؤ، تو بس ان کو محسوس ہوا کہ شاید رب کے سوال کا جواب مل گیا۔ کتا بڑا حقیر ہے، یہ بڑا حقیر جانور ہے، یہ ایک تو پانی گندا، اوپر سے کتے کی زبان ناپاک، اور خود اس کو پی رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو سیراب کر رہا ہے۔ بس سید صاحب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کتے کے گلے میں ایک رسی باندھی اور اسی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے طور پہاڑ پر چلنے لگے۔ اسی کو گھسیٹتے ہوئے، دیکھیں مہتاب بھائی، اسی کو گھسیٹتے ہوئے طور پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ جب قریب پہنچے، طور پہاڑ کے قریب جب چڑھنے کی کوشش کی، پہلا اسٹیپ نظر آیا زینا کے قریب، تو وہیں پر اتفاق دیکھیں کہ شیطان مل گیا۔ شیطان، اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ فرمایا ہٹ جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم مجھے ٹوک نہیں سکتے، مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ آج عجیب سی کیفیت ہے، یہ کس طریقے سے آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ ایک جانور کو اس کے گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹتے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سب سے حقیر چیز منگائی ہے، کمتر چیز، گھٹیا چیز منگائی ہے۔ جا موسیٰ لے آ، زمین پر جو سب سے کمتر چیز نظر آئے اسے لے کے آ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تو شیطان نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کتے کے گلے میں رسی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو میں نے گندے پانی پیتے ہوئے میں نے دیکھے، میرے دل نے کہا کہ اس سے گھٹیا کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کمتر خراب چیز کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میں نے اس کے گلے میں رسی باندھ دی اور اسی کو گھسیٹتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سید صاحب نے کہا اسے میں دہرا رہا ہوں۔ سید صاحب نے کہا کہ ایک جملہ کہہ کے شیطان واپس چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتے کے گلے سے رسی کھول دی۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بہتر یہ تھا کہ یہ رسی اپنے گلے میں باندھ لیتے، بہتر یہ تھا کہ یہ رسی اپنے گلے میں باندھ لیتے۔ رب پوچھتا کہ موسیٰ دنیا کی سب سے حقیر شے کیا ہے؟ تو کہتے میرے مولا مجھ سے حقیر کوئی نہیں، مجھ سے کمتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے ابتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے ابتر کوئی نہیں۔ اتنا سنا تو شیطان تو بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتے کے گلے سے رسی کھول دی۔ بہت دیر تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب کی بارگاہ میں، اے میرے مولا میں نے کیسے تیری بنائی ہوئی اس مخلوق سے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا۔ اللہ اکبر، تیرا طریق امیری نہیں غریبی، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ۔ اسی خودی کو عشق رسول کہتے ہیں، اسی خودی کو محبت رسول کہتے ہیں، اسی خودی کو اکتساب صحبت رسول کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جانے نہ پائے۔ لباس تو 4-4 ہزار روپے میٹر کے ان لوگوں کے پاس ہیں جو دلی پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کو دل نہ ملا، ملا تو گندا، سمجھے؟ ان کے دلوں میں شیاطین نے قبضے کر رکھے۔ تمہارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے اپنے آپ کو حضور کی محبت کے لیے جھکا لیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے شہزادے، پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے۔ بھائی تابش بھائی کہتے ہیں کہ جب تک حضور غوث پاک کا ذکر نہیں ہوتا سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حضور امام اہل سنت نے آقا کریم کا لاڈلا بیٹا کہا ہے۔ فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں کہ غوث اعظم کا ذکر مجلس میں قبولیت کی علامت ہے۔ غوث اعظم کی مرضی ہوتی ہے تب غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا جانتی اس جملے کو۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ بچپن میں کہتے ہیں مجھے ولایت کا علم ہو گیا تھا، میں ولی ہوں۔ بچپن میں ماں کی گود سے نکل کر سورج میں گم ہو جاتا تھا،
فرشتوں کی آواز سنتا کہ عبد القادر کو راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ماں کو تکلیف دینے والی موذی جانور سے بچایا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ لیکن جب عمر شریف کی بہاریں زیادہ بلند ہوئی نا، تو غلاف کعبہ تھام کے رونے والے شخص کو لوگوں نے دیکھا تو کیا کہہ رہا تھا وہ شخص؟ اے میرے مولا، اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا، ٹھہر جاؤ۔ واقعہ سن کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ٹھہر جاؤ۔ ابھی پھر جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں میں، اے میرے مولا، اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہ ہونا تو مجھے میدان محشر میں اندھا اٹھانا، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کعبے کا طواف رک گیا تھا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ پر۔ آپ اس قدر غلاف کعبہ تھام کے رو رہے تھے کہ کعبے کا طواف رک گیا تھا۔ اللہ اکبر، چیخ رہے، اے میرے مولا، اے بار الہ، مجھے اندھا اٹھانا اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہوں۔ بعد میں لوگوں نے جب آپ کے سر مبارکہ سے ایک کپڑا ہٹایا تو چیخ مار کے لوگ رونے لگے۔ کعبے کے آنگن میں لوگ تڑپ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، امام الاولیاء ہو کر کے غلاف کعبہ سے لپٹ کے رو رہے ہوں۔ مولانا ہاشم قریشی صاحب، جامعہ غریب نواز، الحمدللہ رب العالمین، بڑی نسبت ہے، میں وہاں کا کچھ لمحے کے لیے طالب علم رہا ہوں جہاں کے آپ استاذ ہیں، یہ بڑی نسبت ہے۔ اللہ مجھے آپ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سرکار غوث العظم کی چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں تو علم غالب آ گیا، ہمارے سروں پر حاوی رہتا ہے۔ مسجد میں گئے تب بھی، مدرسے میں گئے تب بھی، خانقاہ میں گئے تب بھی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، مواجہ شریف، چہرے شریف کے سامنے کھڑا تھا۔ میری آنکھیں، میں بہت کم ٹھہرتا ہوں، سیکنڈوں میں ٹھہرتا ہوں، اتفاق سے وہی لمحہ تھا، میں اندر کھڑا تھا قدم شریف کے قریب، مواجہ شریف کے پاس۔ ہندوستان سے ایک گروپ ایک دن پہلے گیا تھا بغداد شریف میں، ان میں سے بس میں نے دیکھا کہ وہ جیسے غوث پاک کے ذریعہ مبارکہ مزار شریف کے قریب انٹری کرتے ہیں، جب مجھے دیکھا ان لوگوں نے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے آصف صاحب آپ یہاں کب تشریف لائے؟ اتنی زور سے میری چیخ بلند ہوئی، میں نے ڈانٹ کے منع کیا، میں ان کو، چپ، خبردار، یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ عجیب سی کیفیت ہوئی، اور پھر غوث پاک سے معافی مانگ کے میں باہر آ گیا۔ شیخ ایا قادری صاحب قبلہ کی دکان کے بغل میں ایک جب اترا ہے، میں وہاں پر بیٹھ گیا، میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا حضور غوث اعظم، آج بڑی بے ادبی ہو گئی آپ کی بارگاہ کی، ایک شخص نے مجھے آپ کی بارگاہ کے قریب صاحب کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا یہاں آپ کب تشریف لائے ہیں؟ حضور میں کہاں تشریف لانے کے لائق ہوں، تشریف تو آپ میرے گھر پہ لاتے ہیں، تشریف تو آپ لائیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ اتفاق سے ایک صاحب ٹور کے جو مالک تھے وہ آ گئے۔ میں نے کہا کب آئے ہوں؟ بولے کل آئے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے ٹور میں ایک بڑا ہی بے ادب آدمی آیا، ذلیل قسم کا آدمی آیا ہے۔ کہا کون؟ میں نے کہا میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن پہچانتا ہوں، مجھے مل جائے تو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ میری اندر کی جو ہیجانی کیفیت ہے بہت زیادہ اس وقت بڑی ہوئی ہے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا میں اس سے بہت نالا ہوں، آج اس نے غوث پاک کی بارگاہ میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اور مجھے معلوم ہوتا کہ وہ آدمی اس سال غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہا، میں خدا کی قسم بغداد نہ آتا۔ بولے ایسے بھائی بات کیا، اتنے ناراض کیوں؟ میں نے کہا اس نے اتنی ظالمانہ حرکت کی ہے میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا آپ یہاں کب تشریف لائے ہیں آصف صاحب؟ اس نے غوث پاک کی بارگاہ مجھے صاحب کہہ دیا، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ کیسے کہہ دیا اس نے کہ آپ یہاں کب تشریف لیں؟ میں اس کی جان لے لوں گا اگر ہندوستان ہو۔ میں بڑا ناراض تھا اس پہ۔ آپ کے لیے شاید یہ ہنسی کا سامان ہو، اتفاق سے وہ صاحب مل گئے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان کا گلا دبا دیتا، اتنی مجھے تکلیف تھی اس دن۔ مجھے مل گئے، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں مجھے آصف صاحب کے نام سے پکار دیا۔ میں تو خنزیر سے بدتر انسان، یہ غوث اعظم کی بارگاہ، یہاں اولیاء کا امام لیٹا ہوا ہے، جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا، جس کی گفتگو سننے کے لیے غوث اعظم خود فرماتے ایسا کوئی نبی نہیں ہے جو میری گفتگو سننے کے لیے میری مجلس میں نہ آتا ہو۔ سب مشفقانہ مزاج لے کر آتے تھے، سب مجھے اپنی برکتوں سے، دعاؤں سے نوازتے تھے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری بارگاہ میں، میری مجلس میں آ کر کے مجھے وہ اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے اور خرد نوازی کا ثبوت دیتے تھے۔ میں نے کہا ایسی بارگاہ میں تم نے مجھے کہہ دیا؟ اس نے مجھے معافی مانگا۔ میں نے کہا مجھ سے مت معافی مانگ، غوث پاک سے مانگ، غوث پاک سے مانگ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انکساری ضروری ہے۔ حضور کی بارگاہ میں محمود غزنوی بادشاہ گیا تھا، مدینہ شریف میں محمود غزنوی بادشاہ گیا تھا۔ سنیں، محمود غزنوی بادشاہ گیا تو پھٹا ہوا بوریے کا لباس پہنا تھا۔ محمود غزنوی بادشاہ نے چھاگل میں پانی لے کر کے وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ محمود غزنوی، محمود بادشاہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا محمود غزنوی آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں یہ چھاگل میں پانی لے کر کے پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو؟
محمود غزنوی نے کہا یہاں کیا دکھانا، حضور سب جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ اکبر، حضور سب جانتے ہیں، یہاں کیا دکھانا، یہاں کیا بادشاہت، یہاں تو بادشاہت کوڑے دان میں پڑی رہتی ہے، یہاں بڑے بڑے امیروں کی امیری کوڑے دان میں پڑی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حضور کی بارگاہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم کہیں بھی ہوں حضور کی نگاہ میں رہتے ہیں، لہٰذا کہیں بھی رہ کر کے ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مصرع وہی کہ تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، آقا کریم کی بارگاہ میں بہت لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں بھی اپنے مریدوں کی بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہیں، تنہائی میں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیوں آر محسوس کرتے ہیں، مریدوں کے ساتھ جاتے ہیں، آگے آگے جاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ یہاں کسی پاکستان کا نواز شریف آیا تھا، میں حضور کی بارگاہ بیٹھا ہوا تھا، وہ قریب گیا تو لوگ اس کو دیکھنے لگے، بڑی تکلیف ہوئی مجھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ چلے جائیے، جتنی جلد ہو سکے چلے جائیے، کیونکہ لوگوں کی توجہ حضور کی گنبد شریف سے ہٹ گئی ہے، تمہاری طرف ہو گئی ہے۔ بہت تکلیف مجھ کو ہوئی تھی۔ میرے آقا کی بارگاہ، ایک عظیم الشان بزرگ کے ایک مرید تھے، وہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ جیسے نیند آئی تو حضور خواب میں آ گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواب میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو، سنیں۔ تو وہ جب حضور کو دیکھا، دیکھیں ابو طالب، جب حضور کو دیکھا تو وہ کانپنے لگے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کہوں۔ وہ بولے کہ میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا سنا تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ملاقات کر لے۔ اتفاق سے ان کے پیر بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اور بیر علی کے پاس مدینہ شریف سے 17-18 کلومیٹر کے دور فاصلے پر، جہاں امی عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، جہاں کرامت علی شہیدی کی مزار شریف ہے، وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے۔ مرید پہلے حضور کی بارگاہ تک پہنچ گئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر سے ملنا ہے۔ فرمایا حضور نے کوئی بات نہیں، ملاقات کر لے، چلے گئے۔ اب وہ اور پسینے سے شرابور ہوئے، حضور خواب میں آئے تھے، پھر عمل کیا استخارے کا، پھر حضور آ گئے درود پڑھتے پڑھتے، پھر فرمایا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ پھر ان کی زبان سے نکلا کہ مجھے اپنے پیر سے ملنا ہے۔ حضور کے چہرے مبارک پر جلال کے اثرات آئے، فرمایا مل لے، اپنے پیر سے مل لے، اپنے پیر سے مل لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ پھر وہی کیفیت ہوئی، پھر وہی کیفیت ہوئی۔ جب کیفیت ہوئی تو حضور جلال کے عالم میں تھے۔ حضور خواب میں پھر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو، کام کیا ہے؟ تو وہ اس نے پھر کہہ دیا کہ مجھے اپنے پیر سے ملنا ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ، یہ میرا دائنا ہاتھ ہے، میں اگر کبھی گلاس بھی اٹھا کے اسے پیوں تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ میرا میں بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، وہ ایسا اسکرین کے پلٹنے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ حضور نے اپنا داہنا ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا یوں، اور رکھ کے دھکا مارا، فرمایا جا مل لے اپنے پیر سے، جا مل لے اپنے پیر سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا کہنا تھا کہ ان کی آنکھ ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ بیر علی میں تھے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر کے اپنے پیر کے قدموں میں تھے، اور ان کے پیر کا چہرہ اتنا سرخ تھا کہ لگ رہا تھا کہ اپنے اس جلال والے چہرے کے انگاروں میں مرید جل کے بھسم ہو جائے گا۔ جیسے مرید کو اپنے پیر، اس پیر نے اپنی بارگاہ میں دیکھا، گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا ظالم، برسوں کی محنت میری برباد ہو گئی، راتوں کو اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا عمل تو نے ضائع کر دیا، حضور کو یاد کر کے مصلی نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے بھگوئے ہیں، آج تو نے وہ سارا میرا عمل ضائع کر دیا۔ اس نے کہا حضور معاف فرمائے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں نے کیا خطا کی ہے؟ پیر نے کہا ظالم کہیں کہ تو نے حضور کی بارگاہ میں مجھے کیسے یاد کر لیا؟ جب تجھے حضور نے کہا تھا کس سے ملنا ہے تو کہتا حضور میری منزل تو آپ کا قدم شریف ہے، میری نشانی تو بس آپ کے نالین کے نقش ہے، مجھے تو منزل ملنی تھی وہ آپ کی ذات ہے، تو نے حضور کی بارگاہ میں مجھے کیسے یاد کر لیا؟ تیری مجال کیسے ہوئی؟ برسوں کی میری ریاضت آج بہہ گئی، تیری وجہ سے میں حضور کی بارگاہ میں راندا گیا، تیری وجہ سے میں حضور کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، کہاں جاؤں گا؟ تو نے حضور کی بارگاہ میں مجھے کیسے یاد کر لیا؟ تیری مجال کیسے ہوئی؟ مرید پیر کا پاؤں پکڑ کے رو رہا تھا، اور پیر حضور کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے پھر کیا کہا؟ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یہ ترابی صفت ہے، مٹی کی صفت ہے۔ کس بات پر ناز کرنا بھائی، کس بات پر گھمنڈ کرنا؟ ٹرین کی ٹکٹ اگر کنفرم نہ ہو نا، ٹرین کا ٹکٹ کنفرم نہ ہو تو کیا ہم بتائیں گے کہ ہم بہت بڑے شاعر ہیں؟ جب بھوک لگے گی ہم کو، کھانے کو کچھ نہ ملے گا تو کیا ہم بتائیں گے پیڑ پودوں سے تمہاری اوقات کیا ہے؟ اتنے بڑے شاعر کو تم پھل نہیں دے سکتے؟
جب رسی نہیں ملے گی، پیاس لگے گی، بالٹی ہوگی، کنویں کا پانی نیچے ہوگا، تو کیا اس پانی کے سامنے ہم اسٹیکر دکھائیں گے، سند دکھائیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، رب کی بارگاہ میں تڑپیں گے، اس سے کہیں گے میرے مولا میں کچھ نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی پچھلے دنوں ایک خراج پیش کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائی محمد اویس صدیقی صاحب قبلہ، یہ عرب شریف میں رہتے ہیں، میرے بڑے ہی محسن ہیں، اور بہت بہت شکریہ اویس بھائی، آپ سماعت کرتے ہیں، حضور کے شہر کے قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرما لے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ محترم حبیب اللہ فیضی آفیشیل چینل پر بھی واچ کیا گیا ہے بھائی طفیل شمسی غازی پوری کی اس مخلصانہ کوشش کو، بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ابھی پچھلے دنوں سرکار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کو کچھ دشمنان بزرگاں نے بہت ہی بے حرمتی کی، بہت بے ادبی کی۔ ان کا تعلق کس مسلک سے ہے مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں ہو پائی ہے، لیکن ایک بڑا ٹاپک ہے سرکار عمر بن عبدالعزیز کا۔ کسی موقع پر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا تو میں ان کے حوالے سے باتیں کروں گا، ان کے حوالے سے۔ لیکن اتنا جان لیں کہ یہ صرف اور صرف ایک بزرگ بادشاہ ہی نہیں، 23 سال تک مصر کے گورنر، بیوی جس باپ کی بیٹی وہ باپ بادشاہ، اس باپ کا باپ بادشاہ، بھائی بیوی کے بھائی 3 بڑے بادشاہ، خود عمر بن عبدالعزیز کے باپ بھی گورنر۔ کون ہیں آپ عزیز کے بیٹے ہیں، عمر نام ہے۔ عزیز کون ہے؟ یہ لیلہ کے شوہر ہے۔ لیلہ کون ہے؟ یہ حضرت عاصم کی بیٹی ہیں۔ حضرت عاصم کون ہے؟ یہ عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عاصم عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کبھی یا بھول گئے ہوں گے؟ عمر فاروق اعظم راتوں کو اٹھ کر کے، ہندوستان کے تو گرہ منتری کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے، پبلک کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری آواز کو سنے وہ غور سے، حکومت کیسے چلائی جائے عمر فاروق اعظم سے پوچھو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنا حلیہ بدل کے مدینہ شریف میں ٹہلتے تھے۔ سب کو معلوم ہے، گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، ماں نے بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، پانی ملانا غلط ہے، عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بس عمر فاروق اعظم دروازے پر کھڑے تھے، کان لگا کے نشان لگایا، اس گھر پہ چلے گئے۔ صبح کو ایک شخص کو بھیجا اس گھر کے لوگوں کو بلا کے دربار میں بلایا جائے۔ ماں گئی، بیٹی گئی۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا رات میں کس لڑکی نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی؟ تو فرمایا کہ نام کیا ہے؟ کہا لیلہ۔ سبحان اللہ، لیلہ، ماشاء اللہ، لیلہ نام ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے عاصم سے کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بہو بن جائے۔ سبحان اللہ، تیار ہو گئے حضرت عاصم کی نگاہ میں لیلہ آ گئی۔ انہی لیلہ سے جو پیدا ہوئی، تو لیلہ جو آپ کے عقد میں آئیں، تو پھر بعد میں انہی کی شکم نور سے وہ ذات مبارکہ آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سرکار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ ایک بات سنیں عمر کے حوالے سے، عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، بڑی لمبی بحث اس پر چل سکتی ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں گے۔ بس جلدی انشاءاللہ آپ کو چھٹی دیں گے۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ 25 منٹ میں باتیں ختم ہو جائیں، لیکن ہو نہیں پاتی ہیں، اس لیے بھائی معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ عمر بن عبدالعزیز، یاد رکھ لیں، اگر گھر کے دروازے پر آپ 2 مہینے سے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں یار دروازوں پر اگر جھاڑو لگا دیا جائے تو کون سی انسلٹی ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا نقصان ہو جائے گا بھائی؟ چپلیں ٹوٹ جائیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے اگر سل لیا جائے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر گھر کی خواتین اپنے ضروری کام میں، گھر کے کچھ کام کاج میں ہم ہاتھ بٹا لیں تو نقصان کیا ہو جائے گا بھائی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کہاں پہ معلوم ہے؟ بصرہ کے قریب میں۔ مجھے شرف ہے، میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے۔ وہاں کی آئی ایس حکومت نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی مزار شریف کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، ایک الگ ٹاپک ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ 10 سال آپ نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال تک حضور کیسی خدمت آپ سے لیتے تھے؟
علماء بھی سنے، مشائخ بھی، اور اس کتے کی بات کو وہ میری ہی خود ذاتی اصلاح کے لیے دعا کر دے۔ کہتے ہیں کہ حضور آپ سے کیسی خدمت لیتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے گھر میں 10 سال تک تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے اتنی خدمت حضور کی نہیں کی جتنے میرے کام کاج حضور کے گھر والے کر دیا کرتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ تھا کہ میرے کپڑے پھٹے ہوتے تو حضور سل دیتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، سمجھ رہے آپ، میرے لباس گندے ہوتے تو حضور کے گھر والے اسے دھل دیتے تھے۔ ایک نوکر کی بات کر رہا ہوں، سنیں آپ، ہم تو 3 مہینے سے 4 مہینے سے گھر پر لوڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ زمین اگر کہیں سے گندی ہو گئی تو اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز کی بات چل رہی ہے، بادشاہ وقت ہیں، 29 مہینے تک آپ نے حکومت کی ہے، 29 مہینے تک۔ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ایک لباس جو ایک دن پہنتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو آپ لگایا کرتے تھے جو ویل مچھلی کے پیٹ سے نکلتی ہے، یاد کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز وہی خوشبو لگاتے تھے، ویل مچھلی کے پیٹ سے جو خوشبو نکلتی ہے۔ لیکن جب آپ بادشاہ بن گئے، حضور کے غلاموں کے سامنے خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، مومنوں کے امیر بن گئے، پیدا ہوئے مدینہ شریف میں اور مصر کے گورنر رہے 23 سال تک، اور اب دمشق میں آپ کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ، راجدھانی، اور وہیں آپ کی مزار شریف ہے جس کی بے حرمتی کی ہے ابھی کچھ شرپسندوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سنیں آپ، یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے عراق شریف سے ایک عورت آئی۔ سبحان اللہ کہہ دیں، اپنی اپنی مجلسوں میں محبت سے ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دیں۔ بسم اللہ۔ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، یاد رہے بھائی، معذرت چاہتا ہوں۔ یا واجدو، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ فرماتے ہیں کہ مورخ رائٹر راوی کہ عراق شریف سے ایک عورت آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، مت بھولیے گا۔ میری زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سلامت رہیں، لیکن باتیں شاید آپ کی ذہن کی میموری میں رہیں گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت عراق شریف سے آئی تو اس نے دمشق میں پوچھنا شروع کیا کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے، بادشاہ کا محل کہاں ہے، بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں بادشاہ کا محل پوچھو گی تو کوئی نہیں بتائے گا، یہ پوچھو کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں رہتا ہے، یہ سب بتا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز کہاں رہتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں نا، دیہات میں رہتے ہیں، قریب میں جو راستہ الہ آباد اور لکھنؤ کے قریب کا ہے، تمام تر ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی جو جان جائیں، میرا گھر ہندوستان کے اس علاقے میں جہاں لکھنؤ اور الہ آباد کے بیچ کی زمین ہے شاہد بھائی، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے نام کبھی یو پی حکومت ایک بورڈ لگا دے اور نشان لگا دے کہ اس ہندوستان کے ایک اناؤنسر صاحب اس طرف رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، استغفر اللہ، میرے مرنے کے بعد میرے کتبے پر ایک جملہ لکھا جائے گا، مرحوم جو دیکھے گا وہ کہے گا ایک دوسرے سے یار دعا کرو اس پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ اوریجنل کتبہ ہے، اوریجنل، اس کی فکر ہم نہیں کرتے، اس جھوٹے ٹائٹل کی فکر کرتے ہیں۔ عراقی عورت نے کہا کیسے پتا چلے کہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا لوگوں نے پوچھتے جاؤ بتا دیں گے لوگ، اس طرف اس طرف اس طرف۔ عورت چلی گئی، معلوم ہے کہ یہی وہ گھر ہے جس میں عمر بن عبدالعزیز رہتے ہیں، 23 سال تک گورنری کرنے والے، جو بیوی شریک حیات ہے اس کے 3 بھائی بادشاہ بننے والے، اس کے باپ، باپ کے باپ، یہ سب لوگ بادشاہان زمانہ، دنیا کا سب سے بڑا خاندان بنا ہوا ہے مالی اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جب انٹری کی تو دیکھا کہ ایک عورت بستر ٹاک رہی ہے۔ میری بہنوں سنو، شاید آپ کے مطلب بھی کوئی چیز ہو، ایک ٹاپک ہے ماں بہنوں کے حوالے سے، کبھی اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی، بڑے ہی سستے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور بستر ٹاک رہی تھی، بستر ٹاک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن عمر بن عبدالعزیز کا گھر یہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ کہا ان کے گھر کے لوگ رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے گھر کا کون سا آدمی کوئی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو ہوں۔ تو عراقی عورت کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں ان کی؟ تو عراقی عورت نے کہا کہ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں حضرت
عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار چاندپور فتح شریف کی بارگاہ کے صاحب سجادہ کے سگے چھوٹے بھائی مخدومی اشاع حضور نور نبی شاہ صاحب قبلہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ اس دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے۔ میرا سلام اپنے دادا جان کی بارگاہ میں اور پردادا سرکار سرکاری شریف کی بارگاہ میں پیش کریں میاں۔ تو وہ عورت کہتی، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بستر ٹانکنے والی عورت نے کہا، جس کے جسم پر بہت ہی نارمل کپڑے تھے۔ سن میری بہن، بہت نارمل کپڑے تھے، بہت نارمل کپڑے تھے۔ کچھ عورتیں پھر بھی پابندیوں کے باوجود عید کے موقع پر نکل گئیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم یاد کر لیا ہوتا، امریکہ، پیرس میں، اٹلی میں، جرمنی میں کتنی موتیں ہو گئیں۔ لوگ وہ کپڑے پرانے نئے رکھے کے رکھے رہ گئے، ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا، جلا دیا گیا، ان کو کہیں گڈھے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وقت تو ان کے گھر میں ان کے روتے ہوئے بچوں کے حق میں دعا کرنے کا تھا، نہ کہ شاپنگ کرنے کا۔ یہ غلط طریقہ ہم نے اپنا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ ان کی بیوی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں ہاں میں تو ان کی بیوی ہوں۔ کیوں، کیا تعجب ہے؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس عورت نے رو کے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں بھیک مانگنے کے لیے گئی تھی عمر کے پاس، لیکن عمر کی بیوی سے اچھا لباس میرا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی سے زیادہ قیمتی میرا لباس تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میرے آقا سگری اشاع شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ ابن احمد الفتاح الفرد بغدادی شاہ صاحب قبلہ کے گھر کی تمام تر مقدس سیدانیہ بغداد شریف سے شیخ معروف کرخی کی مزار شریف کے قریب سے ایک میسج بتا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بخیر مما، ماشاء اللہ۔ ایک میسج گزرا، کیف حالک خادم آصف، مما نالک علی راس العین، الحمدللہ رب العالمین۔ بابو شیخ دعا خاص انشاءاللہ، ملاقات، زیارت ربیع الغوث انشاءاللہ العظیم۔ الحمدللہ بغداد شریف سے بھی کچھ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کے مقدس اشخاص کو، شخصیات کو، بالخصوص میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ قادری رفاعی بغدادی پر فضل فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا شاہ شیخ حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ابھی تقریباً 4 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ امام غزالی کی مزار شریف کے قریب میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے، دعا فرمائیں آپ سب بھی۔ غلام ربانی بھائی، بات دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز کی چل رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا میں ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، کوئی تعجب کا کوئی تعجب نہیں، بس غور سے دیکھ رہی ہوں کہ تم سے اچھا تو لباس میرا، میں بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ سنو میرے دوستو، سنو، اتنے لوگ بہت ہیں، ایک شخص بہت ہوتا ہے یار مغفرت کے لیے۔ اتنے لوگوں کی اگر دامن میں کہیں سے کوئی دعا کی صورت مجھے مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا۔ بھائی طفیل بھائی، آپ کا احسان ہے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ آصف بھائی آپ نے چینل پہ آ کے، میرے چینل پہ آ کے احسان کیا ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا قسم اس کے وجہ سے نیک کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اور بھائی دیکھیں، آپ شروع سے رمز جلال آبادی، پھر نسیم سحر سے لے کر کے یہ تمام تر لوگ جو اس وقت افغان خان صاحب قبلہ موجود ہیں، تمام تر لوگ لائن پر موجود ہیں، اللہ سب میرے بھائیوں پر کرم فرمائے۔ یہ سب آپ کی دین ہے طفیل بھائی، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ عورت کہتی میں بیٹھ گئی، میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کچھ کام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولے بیٹھ جاؤ، ابھی آئیں گے، وہ بیٹھ جاؤ، ابھی آئیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے میں بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ عراقی عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی داخل ہوا اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی، پانی تھا، آ کر کے اس نے گھر کے اندر مٹی کو خمیر میں سجا بنانے کے لیے اس نے پانی ڈال کر کے اس کو قاعدے سے ملانا شروع کیا، مٹی اور پانی کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ساند رہا تھا، وہ خمیر بنا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں اس نے اس مٹی کو اٹھا کر کے زمین پر لیپ لگانا شروع کیا، زمین پر لیپ لگانا شروع کیا، زمین پر لیپ لگانا شروع کیا۔ اور جب وہ مٹی کی لیپ زمین پر لگا رہا تھا وہ شخص، تو بار بار بستر ٹانکنے والی عورت کی طرف دیکھتا تھا، وہ بستر ٹانکنے والی عورت کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ عراقی عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ بہن، یہ جو مزدور ہے تمہارے گھر کا، یہ اس کی نگاہیں صحیح نہیں ہیں، یہ نظروں کا کمزور آدمی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، کہ اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کیوں؟ تو عراقی عورت نے کہا کہ بہن، جب سے یہ آدمی اندر آیا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ
بار بار یہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بار بار یہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بار بار بھائی محترم شاہ رومان الباری نظامی صاحب قبلہ کا میسج آیا کہ رشیدی چینل پر بھی اس پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے۔ بھائی طفیل شمسی، آپ کے اخلاص کی برکتیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور حبیب اللہ فیضی آفیشیل پر بھی غلام ربانی صاحب کا ایس ایم ایس آیا کہ وہاں بھی یہ چل رہا ہے۔ نجم شمسی بھائی کی خوشبو نعت پر بھی لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ مولانا نادر حسین صاحب بہت اچھے خطیب ہیں شہر الہ آباد کے، انہوں نے بھی اپنے چینل پر اسے واچ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واچ کوئی کرے نہ کرے، میری اصلاح کریں، آپ میری اصلاح کریں۔ بھائی اختر پرواز نعیمی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ۔ ان دوستوں سے ان کی تحریروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ مرد جو تمہیں تاک رہا ہے بہت دیر سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بہن مسافر عورت، تو معلوم ہے وہ کون ہے جو مٹی کا لیپ لگا رہا ہے اپنے گھر میں؟ تو وہ کہتی مجھے نہیں معلوم، کوئی مزدور ہے یہ۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، یہی میرا شوہر عمر بن عبدالعزیز ہے، یہی میرا شوہر عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسلام محترم دلکش رانچوی صاحب قبلہ، اللہ میری عمر بھی ان کو دے دے، بہت بڑے لوگ ہیں، ملک کی شان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ماشاء اللہ بھائی سہیل اختر بھائی بیسل پور، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے دلکش بھائی سب کو۔ بیسل پور کے تمام تر لوگوں کو میرا سلام ہو، اس آستانے کو بھی سلام ہو جس کی کھوج میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمائی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فیصل بھائی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ، اس عورت نے کہا کہ آپ جس کو مزدور کہہ رہی ہیں وہ مزدور نہیں، وہ میرا شوہر ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ مجھے بتائیں آپ، اگر عمر بن عبدالعزیز حضور کے مسلک کے ناشر و حامی تھے تو اسی مسلک کے تو ہم بھی ناشر ہیں۔ یہ سنتیں ہمارے بزرگوں کی کب ادا ہوں گی؟ کب ادا ہوں گی؟ کب تک ہم اپنے لباس، اپنی سند، اپنے ابا و قبا اور جبے کا استعمال کرتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا وہ شوہر ہے، اس وقت وہ 50 سے زیادہ ملکوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بولے گھر میں مٹی کا لیپ لگا رہا ہے۔ فرماتے تو کیا ہوا؟ یہ تو مدینے والے آقا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ عورت طلب کی، اس نے کہا میرا ایک ضروری کام تھا، میرا دل نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے اس کام کے لیے کہوں، سفارش کروں کہ میں عراق کے گورنر کو ایک خط لکھ دو۔ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کام تو بتائیں ان کو۔ سرکار عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، قریب میں تشریف لائے۔ فرمایا بہن کیا بات ہے، کہاں سے؟ بولے عراق شریف سے۔ بولے عراق؟ بولے ہاں الحمدللہ۔ فرمایا مبارک ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا حضور میری 5 بیٹیاں، جن کی 5 بیٹیاں ہوں سبحان اللہ، جن کے گھر میں 5 بیٹیاں ہوں، بھتیجیوں بھنجیوں کی صورت میں سبحان اللہ، پنجتن کا صدقہ ہے۔ کہتی ہے کہ حضور اے عمر بن عبدالعزیز، میری 5 بیٹیاں، بہت غریب ہوں، میرا شوہر مر گیا، بھوکے سوتے، میرے بچے پانی کے لیے ترستے، حضور آپ کچھ سیلری باندھ دیں، میرے بچوں کی کچھ پگار باندھ دیں، میرے بچے کچھ بیت المال سے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کچھ مالی امداد میرے بچوں کو مل جائے، میری 5 بیٹیاں، کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز نے وہیں پر لیٹر پیڈ منگایا، ٹھیک ہے، اور اوپر لکھنا شروع کیا تیری پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو اس کے آگے سیلری لکھی، مثال کے طور پر 6000 روپے۔ عورت کہتی ہے سبحان اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ طفیل بھائی بہت غور سے میری بات کو سنیں، ناظم بھائی۔ اس نے کہا کہ دوسری بیٹی کا نام؟ اس نے نام بتایا، تو پھر آگے لکھا 5000 روپے سیلری۔ کہا اس عورت نے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پھر پوچھا حضرت عمر نے کہ تیسری بیٹی کے نام بتایا، آگے لکھی سیلری 4000۔ چوتھی بیٹی کے نام؟ وہ نام بتاتی، عمر بن عبدالعزیز اس کے آگے 3000 4000 5000 6000 رقم لکھتے جاتے۔ وہ عورت کہتی جاتی سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، آپ بھی انشاءاللہ اس پر عمل کیجیے گا۔ حضور غوث الاعظم سرکار جب ماشاء اللہ کہتے تھے تو ایک لفظ کا اور اضافہ کرتے تھے۔ آپ دل سے بولیں انشاءاللہ تو بتا دوں، عمل کریں گے۔ ماشاء اللہ کانا، کاف رزور کا نو زبرنا کانا، ماشاء اللہ کانا۔ حضور غوث پاک سرکار جب آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کی طرف بات کرتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں ماشاء اللہ کانا۔ تو دعا کرو انشاءاللہ، ہم بھی کہیں گے انشاءاللہ کہہ دیجئے
انشاءاللہ العظیم۔ بھائی سلمان صاحب بہت بہت شکریہ، بہت سارے محبین کی سماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بالخصوص قاری قطب الدین صاحب قبلہ کے حوالے سے، بھائی نوری صاحب قبلہ کے حوالے سے، محترم قاری نعیم الدین قادری صاحب قبلہ، وہ قادری کافی ہے ماشاءاللہ، مبارک ہو بھی بہت بہت حضور غوث پاک سرکار کے لفظ قادری پر بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے 4 بچیوں کا نام لکھا، اور جب لکھ رہے تھے اور سیدری لکھ رہے تھے تو وہ عورت سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتی جاتی۔ جیسے 5ویں بیٹی کا نام پوچھا، اس کے آگے سیدری تنخواہ لکھنے والے تھے، اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بھائی رضا رضاؤل صاحب بہت بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے قلم رکھ دیا، اسٹامپ لگا دیا لیٹر پیڈ پہ، اور لپیٹ کر کے کہا کہ تیری 5ویں بیٹی کو عمر بن عبدالعزیز کچھ نہیں دے گا۔ ان 4 بیٹیوں سے کہنا اپنی اپنی سیلری سے، اپنی اپنی تہاڑی سے، اپنی اپنی پگار سے، اپنی اپنی مزدوری سے جو حکومت کی طرف سے مالی امداد ملنے والی ہو، اس میں سے پیسے کاٹ چھانٹ کر کے 5ویں بہن کو دیتی رہیں گی۔ حکومت عراق 1 روپیہ بھی تیری 5ویں بیٹی کو نہیں دے سکتی، نہ ہی اس وقت کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس عورت نے کہا کیوں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی بیٹی کا نام لکھ کے سیدری لکھی تھی تو تیری زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، اے اللہ تیرا بہت بہت تیرا شکر ہے میرے مولا، تیرا شکر ہے میرے مولا، تیرا فضل ہے میرے مولا۔ لیکن 5ویں بیٹی میں تو نے کیا کہا؟ اے عمر بن عبدالعزیز آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اے عورت تو بھول گئی کہ یہ قلم بھی میں خدا کے حکم سے لکھ رہا تھا، یہ تحریر خدا کے حکم سے تھی، یہ سیلری جو میں دے رہا تھا تیری بیٹیوں کو یہ خدا کے حکم سے، تجھے شکریہ بھی خدا کا ادا کرنا چاہیے۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، جھک جا۔ یہاں ہم تو سوچتے ہیں کہ یار میں نے 5 بیٹیوں کو دے دیا اور کسی اخبار میں خبر بھی نہیں آئی۔ بیچ میں ایک تصویر مجھے دکھائی تھی میرے دوست نے، ایک کیلا 10 لوگ لے کر کے ایک مریض کو اکٹھا ایک کیلا دے رہے تھے، سب دیکھا ہوگا۔ اوپر ایک ہیڈنگ بنی تھی، ابھی انسانیت مر نہیں گئی، جھوٹے لوگ، مکار لوگ زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، غربا اور مساکین اور مریضوں کی خدمت کے بہانے سے ان کی مرض سے اپنی روٹیاں سیکنے والی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے میں نے واپس کر دیا، میں نے کہا میری تو نے تعریف کیوں کی؟ خدا کے ہوتے ہوئے تو نے میری تعریف کیوں کی؟ تجھے 1 روپیہ نہیں ملنے والا، جو 4 بیٹیوں کو دیا میں نے، جا اسی پر اتفاق کر۔ وہ کہتی میں خوش ہو گئی، پھر بھی خوش ہو گئی میں لے کے۔ جب عراق آئی نا، عراق کے گورنر کو میں نے جب اس کاغذ کو دیا نا تو وہ کہتے رونے لگا، وہ تحریریں چومتا تھا، عراقی گورنر تحریریں چومتا تھا، ہچکی مار کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ سر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے گورنر عراق کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے رو کے کہا کہ بہن، جس کا خط سفارش کے طور پر تو لے کے آئی ہے میری بارگاہ میں، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کیا مطلب کہ اب یہ پیسے میری بچیوں کو نہیں ملیں گے؟ تو عراق کے گورنر نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، اس کی تحریروں کا انتقال نہیں ہوا، اس کے حکم کا انتقال نہیں ہوا، اس کا حکم زندہ ہے۔ عمر فوت ہوا، عمر کی تحریریں نہیں مری ہیں۔ جب تک زندہ رہوں گا تیری بچیوں کے لیے میں وہ انتظام کر کے جاؤں گا جس کا حکم جاری کیا ہے سرکار عمر بن عبدالعزیز نے۔ تیرا طریق امیری نہیں غریبی۔ جمعہ کی نماز میں دیر کر دی عمر بن عبدالعزیز نے، لوگ انتظار کرتے رہے کسی موقع پر۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی سے کہ وہ کیا بات ہے بہن، وہ بادشاہ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اتنے ذمہ دار ہیں، لیکن جمعہ کے دن بہت دیر میں مسجد میں گئے، لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، کیوں؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس صرف ایک کرتا ہے۔ دیکھیں اویس بھائی، صرف ایک کرتا ہے، جمعہ کے دن جب میں اس کو دھل دیتی ہوں تو اس کرتے کو سوکھنے کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اتفاق سے آج سرد ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہ کرتا بہت دیر میں سوکھا، اس لیے دیر ہو گئی جمعہ کی نماز پڑھنے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انکساری بہت بڑی چیز ہے، تکبر نہیں،
تکبر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ باتیں میری زیادہ ہو گئی اور میں اسے ختم کرنا چاہتا تھا، اور کیا بتاؤں، اس انکساری کے حوالے سے صوفی سلطان میں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تھا۔ آپ نے اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی سرکار ذوالنون مصری کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری بغداد شریف میں شیخ حسین ان کی بارگاہ کے خادم ہیں، ان کی والدہ بھی خدمت کرتی ہیں۔ میں اکثر الحمدللہ رب العالمین میری حاضری ہوتی ہے سرکار ذوالنون مصری کی بارگاہ میں، تو ان کی والدہ بڑی محبت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو 14 لوگوں کا میرا گروپ تھا جو ایران اور عراق شریف سے واپس آیا تھا بغداد شریف، تو ہم لوگ گئے تھے، تو ان کی ماں نے سرکار ذوالنون مصری کی مزار شریف کے اندر بالکل قریب میں اسی حجرے کے اندر ہم لوگوں کو بٹھا کے سرکار ذوالنون مصری کے نالین کا صدقہ کھلایا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ذوالنون مصری ہیں سرکار ذوالنون مصری، ان سے کسی نے کہا کہ حضور بغداد شریف میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اٹھایا جھولا، فرمایا کیسے ہوگی جب تک مجھ جیسا ناکارہ انسان، مجھ جیسا نااہل انسان، مجھ جیسا گنہگار انسان بغداد شریف میں رہ رہا ہے، بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے جیسے وہ نکلنا چاہتے تھے آواز آئی خدا کی بارگاہ سے، ذوالنون ٹھہر جا، بارش بھی تیری وجہ سے ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں تکبر لے کے جائیں گے، کبر لے کے کہاں جائیں گے، یہ مکر لے کے کہاں جائیں گے؟ اگر یہ ہم پر ہمیشہ غالب رہا تو خدا کے گھر میں ہم کبھی فقیر بن کے نہیں جائیں گے، ہمیشہ عہدہ لے کے جائیں گے۔ یہ بہت نقصان دہ پہلو ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ ہے، کبھی دیکھا انکساری امام اعظم کی؟ حنفی تو کہلاتے ہیں ہم۔ بھائی محترم اس وقت الہ آباد کے تابش بھائی، محترم عارف صاحب بہت بہت شکریہ، سب لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں نفیس نورنگ کلادی شور کے مالک تحسین بھائی، بہت بہت شکریہ، وہ سماعت کر رہے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے، مزار شریف ان کی بغداد شریف میں امامیہ کے علاقے میں، دیکھیں آپ کون ہیں امام اعظم؟ 70,000 مرتبے جہاں آپ کی مزار شریف ہے آپ نے وہاں قرآن ختم کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبے؟ 70,000 مرتبے، 70,000 مرتبے جہاں آپ کی مزار شریف ہے دانش بھائی، وہاں آپ نے قرآن شریف ختم کیا ہے۔ نعیم الدین قادری بھائی، 100 مرتبے خواب میں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، دنیا کے سب سے بڑے عالم دین، میری نظر میں، آپ کی نظر میں، آپ کے اساتذہ کی نظر میں، آپ کے اساتذہ کے اساتذہ کی نظر میں، امام الائمہ کا خطاب پایا، فقہ حنفی کی عظمتوں کا تاج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر باندھا جاتا ہے۔ حضور کی زبان مبارکہ سے جن کی خوشخبری بشارت کی صورت میں نظر آئی ہے وہ امام اعظم۔ گھر آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹے ابو حنیفہ، بولے میری ماں بتائیں خیریت؟ تو ماں نے کہا بیٹے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سواری کا انتظام کرو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سواری کا انتظام کرو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا ابو حنیفہ تو امام الائمہ کہلاتا ہے، ایک مسلک اس کے نام سے لانچ ہوا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں فقہ راہ حنفی کہتے ہیں، مسلک حنفی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ نے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا آپ نے۔ فرمایا میری ماں کیا بات ہے؟ بولے کہ جو ہے بیٹے ابو حنیفہ سواری کا انتظام کرو، ایک سوال پوچھنے کے لیے فلاں مفتی کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں مولانا فرمایا کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مفتی کے پاس جانا ہے، تو آپ نے چوں چرا بھی نہ کیا، سواری کا انتظام کیا۔ سرکار امام اعظم، سرکار امام اعظم، اللہ اکبر، امام ہی نہیں امام اعظم، سبحان اللہ۔ اللہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو سرکار امام اعظم کے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ طبیعت بڑی خوش ہو گئی سارا ان کا نام آیا تو، ورنہ میں بہت کم ہنس پاتا ہوں۔ تو بہرحال امام اعظم، سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے سواری کا انتظام کیا، اپنی ماں کو بٹھایا سواری پر اور لے کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مفتی صاحب کے پاس۔ کون؟ جو آپ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ، دور کے رشتے سے وہ تھے، کہیں اپنا دارالفتہ قائم کر لیا تھا، رہتے تھے، امام اعظم سے بھی محبت تھی، لیکن جب گئے تو وہ مفتی صاحب امام اعظم کی تعظیم میں سر جھکا لیا، فرمایا خبردار میری ماں آج تم سے ملنے آئی ہے، میری تعظیم مت کرو، میری ماں تم سے ملنے آئی ہے۔ فرمایا حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا میری ماں نے ایک سوال کا ارادہ ظاہر کیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، ابو حنیفہ بعد میں ہوں، امام الائمہ بعد میں ہوں، امام العلماء بعد میں ہوں، امام الاساتذہ بعد میں ہوں، میں حضور کی بشارت کا فیض ہے الگ بات ہے، لیکن میں بعد میں ہوں، وہ پہلے میری ماں ہے، میں نے اس کے کوکھ سے اپنے آپ کو زمین پر تولد پذیر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ میرے
اے عالم دین سن، میری ماں جو کہہ رہی ہے اسے سن لے، اس کے تسکین قلب کے لیے اس کا لحاظ رکھ، بس جو میری ماں کہہ رہی ہے اسے سن لے، سبحان اللہ، اسے سن لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا کہا تو مفتی صاحب خاموش ہو گئے، تعظیم امام اعظم کو روک دیا، فرماتے جی ماں بتائیں کیا سوال ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں نے جو سوال کیا وہ سوال بڑا ٹف تھا، مشکل سوال تھا، جس کے پاس وہ گئی تھی امام اعظم کو احساس ہوا کہ اس سوال کا جواب تو مشکل ہے کہ ان کے پاس بھی نہ ہو، مشکل ہے یہ سوال، ان کے پاس بہت مشکل اس کا جواب۔ تو آپ نے اپنی ماں سے سوال پھر سے پوچھ کر کے عالم صاحب کے پاس گئے، بولے میری ماں پوچھ رہی ہے کہ میں ایک سوال لے کے آئی ہوں، سوال یہ ہے تو آپ میری ماں سے بتا دو، اس کا جواب آپ نے اپنی زبان سے بتا دیا، آپ میری ماں سے بتا دو کہ اس کا جواب یہ ہے، زور سے بولو میری ماں سنتی کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے ماں کے نالین کا بھرم رکھا، اس عالم دین کی عظمت کا بھرم رکھا، ماں کے اس رشتے کو جو اس عالم دین سے روحانی رشتہ لگا ہوا تھا اس کو بھی کمزور نہیں ہونے دیا، اور انکساری کی چادر اوڑھ کر کے اپنے ادارے سے جڑے ہوئے قریب گزرنے والے اس مسافر کو اپنی ماں کے سامنے ایک عظیم الشان مفتی وقت کی حیثیت سے پیش بھی کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کا جواب بھی بتا دیا اور کہا زور سے اس کا جواب میری ماں کو بتاؤ، میری ماں سنتی بہت کم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بخاری شریف بہت پڑھتے ہیں، بہت بڑا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ، جہاں بیٹھ جاتے ہیں بڑا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھائی 11 بجے یہ دقت ہو جائے گی، بس میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی نے کہا ایک بات کر دیں آپ، تو میں نے اپنے بھائی کی بات کی، خواہشات کی تکمیل کی ہے، اور میں کوئی کام 11:15 سے لے کر کے 11:45 تک نہیں کر پاتا، ایک ضروری کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا حضور سے گلی الشاہ صوفی سلطان یا شاہ صاحب قبلہ کے نالین کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ پرسوں میں نے زیارت کی، حضرت کی بڑی خوشی ہوئی، علامہ شہادت صاحب قبلہ بھی تھے، بھائی مولانا محمد رضا نوری صاحب قبلہ بھی تھے، ارشد بھائی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں امام بخاری شریف بہت پڑھتے ہیں سب لوگ، الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دلکش راجوی صاحب قبلہ کا ایک چینل ہے، انشاءاللہ میں آؤں گا جلدی، ان کا فون آیا تھا میں ریسیو نہ کر سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ امام بخاری ہیں، امام بخاری ہیں، سبحان اللہ۔ بخاری شریف لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ ہر حدیث شریف کو 6 لاکھ حدیث شریف کو یاد تھی، لیکن آپ نے بخاری شریف میں صرف 9000 حدیث شریف لکھی۔ کتنی؟ 9000، کتنی؟ صرف 9000۔ فرماتے لیکن 9000 حدیث شریف میں ہر حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا تھا، نہاتا تھا، صاف کپڑے پہنتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، پھر ایک حدیث شریف لکھتا تھا۔ دوسری حدیث شریف لکھنے کے لیے میں اویس بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے نہاتا تھا، صاف کپڑے پہنتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ کیا مطلب؟ 9000 حدیث شریف لکھی تو کتنی مرتبہ نہایا؟ 18000 مرتبہ، 18000 رکعتیں نماز پڑھی۔ غسل کتنی مرتبہ کیا آپ نے؟ 9000 مرتبہ۔ اس قدر اہتمام کرنے والے، اس قدر حضور کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے جملوں کو بڑے ہی مؤدب طریقے سے کاغذ پر قلم کی نوک کے وسیلے سے لکھنے والے سرکار امام بخاری کشتی پہ تھے، سفر پہ تھے، آپ کے پاس سونے چاندی کی 1000 اشرفیاں تھیں، جھولے میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک صاحب کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کہ جو ہے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یار میں بھی اس پیسے پر دعوے داری ٹھوک دوں، لوگ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے میرے سپورٹ میں آ جائیں اور آدھے ہی پیسے مجھے مل جائیں، آدھے ہی پیسے مجھے مل جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا سوچنا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ بریلی شریف سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سید جلال حیدر صاحب قبلہ، سید صاحب بہت بہت شکریہ، قدم موسی قبول فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے جد کریم کی بات ہو رہی تھی لیکن آپ کے دادا حضور کے در کے غلام کی بات شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ امام بخاری کشتی پہ تھے، اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ یہ پیسے میرے ہیں جو آپ کے پاس میں، یہ پیسے پورے میرے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا یہ پیسے میرے ہیں بھائی، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ پیسے میرے ہیں، یہ پیسے میرے ہیں، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ بھائی شاداب صدیقی صاحب، جاوید بھائی کی شہادت، تیرا طریق امیری نہیں، اشتیاق بھائی سنیں، فقیری ہے، خودی نہ بیچ۔ خودی میں سب شامل ہے، حضور کی محبت، حضور کا کردار، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا زہد، حضور کی سخاوت، حضور کی تلاوت، حضور کا سایہ، حضور کی آل سے محبت، حضور کے خون سے محبت، حضور کے ذکر سے محبت، حضور کی بات سے محبت، حضور کی آل اولاد کی خدمت کرنے والوں سے محبت،
ان کے در کے نوکر چاکر سے محبت، اس شہر سے آنے والی ہواؤں سے محبت کریں، وہاں سے آنے والے زائرین سے محبت کریں، میرے آقا کی نسبت کی تعظیم کریں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لاڈلے امام بخاری نے فرمایا کیا کہا تم نے، یہ پیسے تیرے؟ اس نے کہا ہاں یہ پیسے میرے ہیں۔ دیکھیں رحمان بھائی، آپ نے پورے پیسے کشتی میں جو رکھے تھے جھولے میں نکال کر کے سمندر میں پھینک دیا سمندر میں۔ لوگ کانپنے لگے، بھائی یہ کیا، کس مزاج کے آپ ہیں بخاری صاحب؟ آپ نے پورے پیسے کشتی میں رکھے ہوئے تھے، آپ نے سمندر میں ڈال دیا، کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جمع کرتا ہوں، میں حضور کی حدیث شریف کو جمع کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے میرے ہیں، مجھ پہ الزام لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری طرف شبہ ہو جائے کہ یہ پیسے بخاری نے اس کے چوری کیے ہیں، اور اگر شبہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے یہ پیسے دریا میں ڈال دیے کہ میں حضور کی حدیث شریف کو لکھتا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تحریر پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری تحریر پر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھ جائے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ امام بخاری کی ذات بھی مشکوک تھی۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ محبت، یہ حضور کی محبت، یہ انکساری، یہ حضور کی محبت میں تڑپنا اور اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنا، دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپا لینا، یہ بڑے مقبول لوگوں کا شیوا ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، بھائی محترم جمشید ساحل صاحب، نہ آپ نام لکھیں نہ کچھ لکھیں، صرف اتنا لکھ دیں کہ میں بریلی شریف سے ہوں، تو خدا کی قسم مجھے ادب میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا ہے، پوچھا کہ یہ ٹرین کون سی ہے، تو کسی نے کہا کہ تربینی ایکسپریس ہے۔ پاکستان کے لوگ، کویت، جدہ، ریاض، مسقط، عمان، جارڈن کے لوگ دیکھیں، جو سن رہے ہیں وہ سنیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ ان سے کسی نے پوچھا، بتایا کہ آواز، ٹرین کی آواز آئی جو الہ آباد کے قریب سے نکلتی ہے، لکھنؤ ہو کے بریلی شریف جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور یہ ٹرین کی آواز کے بارے میں کیا پوچھا؟ فرمایا یہ ٹرین کون سی ہے؟ تو بولے کہ حضور یہ ٹرین ہے تربینی ایکسپریس، اس کا نام ہے۔ فرماتے کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ لکھنؤ ہو کر کے بریلی شریف جا رہی ہے۔ بریلی شریف کا نام سنا تو کھڑے ہو گئے، جب تک ٹرین کی آواز آ رہی تھی کھڑے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ٹرین کی آواز صرف آ رہی تھی، وہ دور تھی ٹرین، وہ اپنے گھر میں کھڑے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، کھڑے تھے، ٹرین کی آواز بند ہو گئی تو بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں کھڑے تھے؟ فرمایا یہ ٹرین اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ کی طرف جا رہی، میرے مفتی اعظم کے شہر جا رہی، میرے مفسر اعظم سرکار حجت الاسلام، سرکار حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت کے شہر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نسبت کی بڑی تعظیم ایک الگ ٹاپک ہے، معاف کرتا ہوں۔ 25 سالہ نظامت کے دور میں میری زبان سے شرعی کوئی جملہ اگر غلط نکلا، لائق گرفت رہا ہو تو میں پھر معذرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبد القادر جیلانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جاتے وقت گزارش کرتا ہوں، لاک ڈاؤن کے اس پرفتن ماحول میں جو پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، میں حضور سیدی الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کا وہ عمل پھر سے بتاتا ہوں۔ تقریباً حضرت نے مجھ پر اتنا زور دیا، میں نے 2 مریضوں کے نام لیے، پرسوں میں نے کہا کہ حضور آپ ان کے لیے کوئی حکم ہے، دعا فرمائیں، یہ مریض لوگ ہیں۔ فرمایا کسی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، یہ محترم ظفر الحقانی بداوی شریف سے بہت بہت شکریہ۔ محترم محمد آصف صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب محمد آصف صاحب، تابش بھائی بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا حضور کوئی حکم، کوئی عمل، کوئی وظیفہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی پوچھے کسی وظیفے کے بارے میں تو یہی کہنا کہ لوگوں سے کہہ دو اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو، اور یہ بیماری جب تک رہے گی ہمارے گھروں میں غریبی بھی رہے گی، ہمارے یہاں بے چینی رہے گی، قتل و غارت رہے گی، قتل و غارت گری رہے گی، آپس میں انتشار رہے گا، اختلاف رہے گا، دوریاں رہے گی، جھگڑے کا ماحول رہے گا، مار پیٹ کی فضا رہے گی۔ کیوں؟ غریبی رہے گی۔ غریبی خود ایک مرض وائرس ہے۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ لوگوں سے کہو وہ کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ الحمد شریف ضرور پڑھا کریں، الحمد شریف ضرور پڑھا کریں، الحمد شریف ضرور پڑھا کریں۔ ناظم بھائی انشاءاللہ ضرور آپ کا حکم ہے حضور غوث الاعظم سرکار کے ذکر مبارکہ کے لیے، اور سونو یہ شمع ہے، میں بہت بہت شکریہ گزارش کرتا ہوں، آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، دعا کریں
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین شریف کے طفیل میں ہم سب پہ کرم فرمائے، غوث الاعظم سرکار کے پالنے والے ہم سب پہ کرم فرما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی وہ بہو مخدومہ نفیسہ فاطمہ کے طفیل میں کرم فرما، سرکار غریب نواز کی بیٹی مخدومہ بی بی حافظہ جمال کے طفیل میں کرم فرما، غوث اعظم سرکار کی ماں مخدومہ فاطمہ ام الخیر کے طفیل میں کرم فرما، غوث اعظم کی پھوپھو مخدومہ عائشہ جیلانی کے طفیل میں کرم فرما، سرکار امام موسیٰ کاظم کی شہزادی سرکار مخدومہ معصومہ فاطمہ کم شریف ایران کے صدقے میرے مولا ہم سب پہ کرم فرما، بہن بیٹیوں پر کرم فرما، بالخصوص مخدومہ ام رباب، مخدومہ شہربانو، مخدومہ ام لیلہ، مخدومہ زینب، مخدومہ سکینہ کے صدقے طفیل میرے مولا ہم سب کی خواتین پر کرم فرما، مخدومہ کائنات شہزادی کونین کے طفیل میں کرم فرما، امہات المومنین کے صدقے میرے مولا کرم فرما، امی عائشہ خاص ان کے طفیل میرے مولا کرم فرما، مخدومہ امی طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل میں کرم فرما، امی حلیمہ کے طفیل میں کرم فرما، میرے آقا کی ماں ہیں، میرے آقا کی دائی ہیں، ان کے طفیل میں کرم فرما، میرے آقا کی نانی مخدومہ برہ کے طفیل میں کرم فرما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی مخدومہ وہب المعروف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل میں کرم فرما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پردادی مخدومہ ام سلمہ مدنی جو مدینہ شریف کی تھی، جو حضرت ہاشم کے نکاح میں تھی، اللہ ان کے طفیل میں ہم سب کے گھر کی خواتین پر کرم فرمائے، ان مقدس شخصیات کے طفیل میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تھوڑا سا وقت نکالیں توبہ کے لیے، رونے کے لیے، اور اللہ ہم سب کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، تڑپنے والا دل عطا فرمائے، خشیت والی کیفیت عطا فرمائے، بے جا ہنسی مذاق کی محافلوں سے محفوظ فرمائے، بھائی طفیل شمسی غازی پوری کے والدین پر کرم فرمائے، ان کے شیخ پر کرم فرمائے، تمام تر جو سامعین ہیں ناظرین ہیں ان کے پیران اعظام پر کرم فرمائے، میرے شیخ پر بھی کرم فرمائے، بالخصوص سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کا سایہ دراز فرمائے، تمام تر مشائخ کرام کو صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان الغوث۔